اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین۔ برادران عزیز، گفتگو امام باقر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ سابقہ درس میں امام کی تاریخ ولادت اور شہادت کا تذکرہ ہوا اور کچھ القابات کی طرف ہم نے اشارہ کیا سابقہ درس میں، اور آج کا یہ درس ہے درس نمبر 22، اور اس درس میں بھی انشاءاللہ تعالی امام کی سیرت کے حوالے سے ہی ہم گفتگو کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بیان ہوا کہ القابات میں سے ایک لقب باقر العلوم، علوم کو شگافتہ کرنے والے۔ جس طریقے سے زراعت کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے، اسی طرح امام باقر علیہ السلام کے لیے یہ لقب مشہور ہوا اور باقر العلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک خصوصیت جو امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں ہر معصوم کے لیے، مگر کچھ خصوصیتیں بعض معصومین کے لیے مشہور ہو گئیں اور بعض خصوصیات خاص ہو گئیں۔ من جملہ ان خصوصیات میں سے خصوصیت امام باقر علیہ السلام کو جو حاصل ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ الانصاری کو یہ بتایا کہ اے جابر، میرا سلام میرا فرزند باقر العلوم تک پہنچانا ہے۔ یعنی 40-45 سال قبل ولادت امام باقر علیہ السلام سے قبل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس جلیل القدر صحابی کو یہ امانت پیش کر رہے ہیں کہ یہ سلام کی جو امانت ہے، جو سلام ہے میرا، یہ سلام میرے فرزند کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے پیار فرما رہے تھے، محبت فرما رہے تھے۔ اچانک سے صحابی جلیل القدر عبداللہ ابن انصاری، جابر ابن عبداللہ الانصاری داخل ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اس فرزند سے، یہ جو میرا فرزند ہے حسین ابن علی سے، ان کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم و حکمت سے بھرپور ہوگا، اور اس کے زمانے تک تم زندہ رہو گے، اور اس وقت تک آپ کی زندگی رہے گی، اور جب وہ روئے زمین پر آئیں گے تو آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے بعد فوراً میرا سلام ان تک پہنچانا۔ یعنی یہ ایک غیب کی خبر ہے جو کہ اذن خدا سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی اتنی طولانی ہونے والی ہے کہ حسین کی نسل سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام باقر العلوم، اور اس تک میرا سلام پہنچانا۔ جو ہی یہ خبر پیغمبر اکرم جو کہ صادق اور امین اور نبی اور رسول ہیں، ان کی خبر میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لہٰذا جابر بن عبداللہ الانصاری انتہائی شدت کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ وہ فرزند نبی جس کا نام محمد باقر العلوم ہوگا وہ کب پیدا ہوگا اور میری ملاقات کب ہوگی۔ اسی اشتیاق میں، اسی انتظار میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ آخر امام زین العابدین علیہ السلام کا دور شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ چونکہ عمر طویل ہوتی گئی، اور یہ امانت پیغمبر اکرم نے جو دی ہے سلام کی صورت میں، یہ تحفہ، یہ ہدیہ میں نے پہنچانا ہے، اسی انتظار میں جابر بن عبداللہ الانصاری انتظار میں ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا
کہ یہ فرزند حسین، نسل حسین سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، اور چونکہ عرصہ بہت گزر گیا تھا، 40-45 سال پہلے نبی اکرم نے خبر دی تھی، اور جابر بن عبداللہ الانصاری ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور بینائی چلی گئی اور بصارت کمزور ہو گئی، مدینے کی گلیوں میں آواز دیتے پھر رہے ہیں کہ این باقر العلوم، این باقر العلوم، نبی مصطفیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور یہ ہدیہ پہنچانے کو کہا ہے کہ وہ فرزند رسول اللہ کہاں ہے کہ اس تک میری رسائی ہوگی، کب رسائی ہوگی اور کب ملاقات ہوگی، کب زیارت کا شرف حاصل ہوگا، تاکہ یہ امانت، یہ ہدیہ، یہ تحفہ نبی اکرم کا جو کہ سلام کی صورت میں ہے، میں یہ پہنچا سکوں۔ اسی تمنا میں جابر بن عبداللہ الانصاری مدینے کی گلیوں میں آواز بلند کر کے یہ صدا دیتے ہوئے گھوم رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں کہ این باقر العلوم، این باقر العلوم۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اس فرزند کو، امام محمد باقر علیہ السلام انسان چھوٹے تھے، اس فرزند کو لے کر صحابی جلیل القدر جابر بن عبداللہ الانصاری کی خدمت میں گئے عیادت کے لیے، احوال پرسی کے لیے۔ تو جو ہی داخل ہوئے ہیں جابر بن عبداللہ الانصاری کے گھر میں، تو سلام کلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا امام محمد باقر سے کہ یہ صحابی جلیل القدر ہیں رسول اللہ کے، ان سے احوال پرسی کیجئے۔ جو ہی یہ بتانا تھا، جابر بن عبداللہ الانصاری نے بلند آواز میں کہا سلام اللہ علیک یا ابن رسول اللہ، جدکم رسول اللہ یسلم علیک۔ میرے پاس یہ امانت تھی اور یہ ہدیہ، یہ تحفہ رسول اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی تھی کہ میں ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ سلام پیش کر سکوں۔ نبی خدا نے سلام کہا ہے، یہ پیغام پہنچایا۔ اور امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے بعض روایات میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ جابر بن عبداللہ الانصاری سے جب امام محمد باقر نے پوچھا کیا حالت ہے، آپ کی حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، جب احوال پرسی کی ہے، تو جابر بن عبداللہ الانصاری نے فرمایا انا فی حالت احب الشیخوخ علی الشباب، میں ایک ایسی حالت میں ہوں فرزند رسول کہ میں عمر کے اس مرحلے میں ہوں، آخری لحظات ہیں میرے اور آخری مراحل ہیں کہ اس عمر میں بوڑھاپے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں شباب اور جوانی پر۔ وَأَنَا أُحِبُّ الْمَوْتِ عَلَى الْحَيَاةِ، اور میں ایک ایسی حالت میں زندگی کر رہا ہوں کہ میں موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں زندگی پر۔ مجھے اب موت چاہیے، زندگی مزید مجھے نہیں چاہیے۔ یہ میری تمنا ہے اور یہ میری حالت ہے کہ احب الشیخوخ علی الشباب، احب الموت علی الحیات۔ جب یہ کہا جابر بن عبداللہ الانصاری نے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ مجھے ان جعلنی اللہ شابا فاحب الشیبوبہ، اگر اللہ مجھے جوان قرار دے تو میں جوانی کو پسند کرتا ہوں، اگر اللہ مجھے بوڑھا قرار دے تو میں بوڑھاپے کو پسند کرتا ہوں، اگر اللہ مجھے موت نصیب کرے تو میں موت کو پسند کرتا ہوں۔ جب یہ جواب دیا امام محمد باقر علیہ السلام نے، تو جابر بن عبداللہ الانصاری نے فقبل یدیہ وقال حقا انت باقر العلوم، جب یہ جواب سنا امام محمد باقر علیہ السلام سے، تو جابر بن عبداللہ الانصاری نے کہا واقعاً آپ باقر العلوم ہیں، اور امام کے دست بوسی کی، اور باقر العلوم واقعاً آپ ہے یا ابن رسول اللہ، اور پیغمبر اکرم کا سلام بھی پہنچایا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جابر بن عبداللہ الانصاری جس مقام پر فائز تھے وہ مقام صبر تھا، یہ مقام صبر کا اظہار کیا کہ میں موت کو پسند کرتا ہوں، زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دیتا ہوں، اور جو ہے بوڑھاپے کو جوانی سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ تو یہ مقام صبر ہے، یعنی اگر میں اس حالت میں اگر میری موت آ جائے تو موت پر میں صبر کروں گا، اور بوڑھاپے کی اس صورتحال پر میں صبر کروں گا، یہ فرمایا۔ لیکن امام نے رضا کا اعلان کیا، صبر سے بھی جو آگے منزل ہے وہ مقام رضا ہے، مقام صبر سے بلند منزل ہے مقام رضا۔
کہ اللہ کی جو مشیت ہوگی، اللہ کی جو مرضی ہوگی، اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ میں جوان رہوں تو جوانی پر میں راضی ہوں، اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں تو بوڑھاپے پہ میں راضی ہوں، یہ مقام رضا کا اظہار کیا۔ تو مقام رضا بلند ہے جس کا اظہار امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا، اور ایک مقام صبر ہے جس پر جابر ابن عبداللہ الانصاری فائز تھے۔ تو یہ ایک اہم واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہ صحابی جلیل القدر جابر ابن عبداللہ الانصاری پیغمبر اکرم کی طرف سے سلام پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کی اپنے شیعوں کے حوالے سے اور حکومت کے ایک ذمہ دار فرد اور رہبر اور جو حاکم وقت ہوتا ہے ان کی طرف، ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ امام کی نگاہ میں، امام محمد باقر علیہ السلام کی نگاہ میں ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اور کن صفات کا حامل انسان ہونا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ ہے جس کی طرف امام محمد باقر کی روایات جو ہم تک پہنچی ہے، وہاں پر اس نقطے کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان الامامۃ لا تصلح الا لرجل فیہ ثلاث خصال، امامت اور رہبری اور حاکمیت کا حق اس انسان کو حاصل ہے کہ جس میں یہ تین خصلتیں، تین خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ورع یحجزہ عن المحارم، اور ایسی تقوی اور ورع کہ جس کی بنا پر وہ محارم الہی سے اپنا آپ کو بچا سکے، اور حلم یملک بہ غضبہ، اور ایسا حلم اس کے پاس ہونا چاہیے اور صبر کی قوت اس کے پاس ہونی چاہیے کہ اپنے غصے کو وہ کنٹرول کر سکے۔ اور تیسری خصوصیت وحسن الخلاف علی من، اور بہترین حکومت اور بہترین خلافت لوگوں پر کرے کہ جن کے اوپر اس کو یہ خلافت اور ولایت اور حکومت حاصل ہے، ایسی محبت اور رحم دلی کے ساتھ حکومت کرے کہ حتیٰ یکون لہو کالوالد الرحیم، رعیہ کی نسبت، عوام الناس کی نسبت اس کا رویہ، اخلاق اور سلوک کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ایک مہربان اور شفیق والد کا رویہ ہوتا ہے اولاد کی نسبت۔ یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی نگاہ میں ایک حاکم کی خصوصیات۔ اگر پوچھا جائے کہ بہترین خصوصیتیں جو امام علیہ السلام کی نگاہ میں تھی ایک حاکم کے حوالے سے، وہ خصوصیات کیا ہیں، تو مختصر جواب یہی ہوگا کہ تین خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے حاکم کو، رہبر کو، پیشوا کو۔ پہلی خصوصیت یہی ہے کہ تقوی الہی ہو، ورع اور تقوی کا حامل انسان ہو، ایسی تقوی کی جس کی بنیاد پر وہ محرمات الہی سے بچ سکے، یہ تقوی اسے روکے، یہ ورع اسے روکے۔ یہ نہیں کہ بس جو ہے کچھ نمازیں پڑھتا ہو اور لیکن ادھر سے حرام کام کو بھی انجام دیتا ہو اور محرمات کا بھی ارتکاب کرتا ہو، یہ نہیں۔ تقوی کی اس منزل پر فائز و حاکم کہ جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا سکے۔ اور دوسری خصوصیت حلم اور بردباری اور صبر اس کے پاس ہو جس کی بنا پر غضب کو کنٹرول کر سکے، غصے کو کنٹرول کر سکے اور اپنے اوپر قابو کر سکے۔ اور تیسری جو خصوصیت ہے کہ بہترین حکومت اور بہترین خلافت اور بہترین حاکمیت اس کے پاس یہ تدبیر ہو، یہ سلوک اور رویہ عوام کے ساتھ نرم دلی کی بنا پر شفقت کے ساتھ حکومت کرے، یہ اس خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ اور ایسی رحم دلی اس کے پاس ہو کہ ایک رحیم اور ایک شفیق باپ کا جو رویہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، وہ محبت عوام الناس کے ساتھ ہو اور عام لوگوں کے ساتھ ہو۔ یہ دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں اور آپ ناظرین کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ مکارم اخلاق کی طرف امام نے دعوت دی ہے۔ مکارم اخلاق، اچھی خصلتیں، اچھی صفات اور اچھا اخلاق،
جس کی طرف امام نے متعدد اقوال کے ذریعے سے، متعدد فرامین کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو دعوت دی ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب افشاء السلام، اللہ پسند کرتا ہے کہ سلام عام ہو لوگوں کے درمیان، مؤمنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان سلام اور کلام عام ہو، افشا ہو۔ اگر مومن مومن کے ساتھ ملتا ہے یا راستے میں گزر ہوتا ہے اور محفل میں داخل ہوتا ہے، مجلس میں داخل ہوتا ہے، تو سلام عام کرے۔ عمومی طور پر عمومی محفلوں میں خاص خواص دوستوں کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ اخوت اور بھائی چارگی اور محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، جو معصوم علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ اور خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ پروردگار پسند کرتا ہے کہ یہ سلام آپس میں عام ہو لوگوں کے درمیان، مومنین کے درمیان۔ اور ایک اور قول میں ایک مکارم اخلاق کی طرف امام نے دعوت دی، افضل العبادہ عفت البطن والفرج، بہترین عبادت پیٹ کی حفاظت کرنی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، عفت کو برقرار رکھنا ہے، پاک دامنی کو برقرار رکھنا ہے، اور انسان کبھی بھی حرام چیزوں کا اجتناب نہ کرے، وہ چاہے کھانے پینے کے اشیاء ہوں یا حرام نگاہ اور حرام طریقے سے انسان اپنی خواہشات کو پوری کرے، اس چیز سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ عفت بطن سے مراد اپنے پیٹ کو حرام غذاؤں سے محفوظ رکھے، اور عفت فرج سے مراد حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک اور قول میں امام نے فرمایا یہ مکارم اخلاق کی طرف دعوت ہے ان کلمات میں۔ یہ تیسرا قول ہے کہ قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، لوگوں کے بارے میں وہی باتیں کیا کرو کہ جو باتیں آپ کو پسند ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بارے میں وہ کہیں جائیں، آپ کے بارے میں وہ قول کہا جائے تو وہ قول آپ کو زیادہ پسند ہو، ایسی ہی بات، ایسا ہی قول، ایسا ہی کلمہ دوسروں کے بارے میں بھی کہا کرو۔ فإن اللہ یبغض اللعان السباب الطعان علی المؤمنین، پروردگار کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ مؤمن لعان ہو، لعنتیں بیچنے والا، لعنتیں کرنے والا اور برا بلا کہنے والا اور طعن کرنے والا مومنین پر، کسی مومن کو گالی دینا، کسی مومن کو برا بلا کہنا اور لعنت کرنا کسی مومن پر، یہ بالکل اخلاق اہل بیت سے دور ہے، کسی بھی حوالے سے ائمہ اطہار اور معصوم راضی نہیں ہے اس حوالے سے۔ یہ مکارم اخلاق کی طرف امام کی دعوت ہے۔ اس حوالے سے اور اقوال بھی امام کی ہیں ہمارے پاس، جس میں امام فرماتے ہیں کہ جو خود اپنے نفس کو موعظہ نہ کر سکے اس کو دوسروں کا موعظہ فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ میں خود اپنے نفس کی اگر میں اصلاح نہیں کر سکتا ہوں، میں خود وعظ اور نصیحت اور عبرتیں میں خود اگر نہیں لے سکتا ہوں، قرآن پڑھنے کے ذریعے سے آثار الہی، نعمات الہی اور جتنی بھی مقام عبرت ہے، اس سے اگر میں خود عبرت حاصل نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے دوسروں کی جو نصیحت ہے اس کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور قول میں امام فرماتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کرنے والا خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، خدا کی جو نافرمانی کرتا ہے پھر اسے معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ شعر جس پر میں گفتگو تمام کروں گا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن احبہ مطیع، یہ شعر ہے امام کی طرف منسوب ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت اللہ کے ساتھ سچی محبت ہوتی، لاطعتہ، یقیناً آپ اللہ کی اطاعت کرتے۔ ان المحب لمن احبہ مطیع، یقیناً محبت کرنے والا جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسی کا پیرو بھی ہوتا ہے اور اسی کی بات کو مانتا ہے اور اسی کی ناراضگی اور خوشنودی کا خیال رکھتا ہے۔ یہ محب ہے، یہ محبت حقیقی ہے۔ لہٰذا اس کا یہ پیغام ہے کہ اگر واقعاً اذا کننا محبین لآل محمد علیہم السلام، اگر آل محمد کے ہم محب ہیں، جناب سیدہ کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں اور ائمہ اطہار کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، تو حقیقی محبت کا پیغام یہ ہے کہ ان المحب لمن احبہ مطیع، محب اور دوستی کرنے والا جس ہستی کے ساتھ دوستی کرتا ہے
اسی کا پیروکار ہوتا ہے اور اسی کی بات پر عمل کرتا ہے، اسی کی راہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا دعا ہے کہ پروردگار اگرچہ ہم محب اہل بیت ہیں اور یقیناً محبین اہل بیت کے مراتب اور منازل ہیں، پروردگار اس اعلیٰ منزل پر ہمیں فائز کرے کہ جس منزل پر پہنچ کر ائمہ اطہار ہم سے راضی ہوں گے اور واقعاً حقیقی معنوں میں محبت کا حق ادا کر سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔